بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے خالی ہاتھ لوٹا، کسی نے گھر بیٹھے رب کو پا لیا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس لیے محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین ذات اللہ کی ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط بس اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اپنے رب کی مرضی کا محتاج ہے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ کامیاب لوگوں کے ہونٹوں پر ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ مسائل کے حل کے لیے مسکراہٹ اور مسائل سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، کہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ اپنا مطلب پورا نہیں کر سکیں گے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یاد کرنا اور یاد آنا دو الگ باتیں ہیں۔ میں یاد ان کو کرتا ہوں جو میرے اپنے ہیں، اور میں یاد ان کو آتا ہوں جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اس کو کبھی جگنو کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل بدل دیتا ہے، تو پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، ہمیں لوگوں سے بھلائی کی امید نہیں، بس یہ کافی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برائی نہ کریں۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، کبھی بد نظری نہ کرنا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، پر ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں گے اور ہر ضرب آپ کو مضبوط بنائے گی۔ زبان کے بول دل پر نقش ہو جاتے ہیں، پھر وہ بول چاہے سکون دل ہوں یا درد۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کبھی کسی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہ معاف فرما، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ کر، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، آمین۔